बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 31 अगस्त 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब की खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी उठाने की तजवीज़ का जायज़ा। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान मोहम्मद अल अब्द आली ने कहा कि मुतल्लिका इदारों के माहिरीन सफरी पाबंदियाँ उठाने की तजवीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। मुनासिब वक़्त पर आमदोरफ्त के लिए परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान से सवाल किया गया कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदियाँ कब ख़त्म होंगी। तर्जुमान ने जवाब दिया कि मुतल्लिका इदारे आला ओहदेदारान और माहिरीन सफ़र समेत तमाम बाकी मानदा पाबंदियाँ उठाने की तजवीज़ का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। मुनासिब वक़्त पर पाबंदियाँ उठा ली जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुमलिकत में कोरोना के एक्टिव केसेस कम हो गए हैं। इस वक्त इनकी तादाद 21,284 है, जबकि नाज़ुक केसेस की तादाद 1,545 है। इससे ज़ाहिर हो रहा है कि सूरत हाल मुसलसल बेहतर हो रही है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि साइंटिफिक बुनियादों और माहिरीन की सिफारिशात पर मुख्तलिफ सरगर्मियों पर आयद पाबंदियाँ उठा ली गई हैं, ताहम SOPs की पाबंदी की ताकीद की जा रही है। अब मुल्क में मौसर शक्ल में वबा के फैलने या वायरस लगने वाले मराकज़ महदूद हो गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अल अब्द आली ने कहा कि जिन सरगर्मियों पर आयद पाबंदियाँ उठा ली गई हैं, इनकी बाबत माहिरीन ने SOPs की पाबंदी के साथ पाबंदियाँ उठाने की सिफारिश की थी। बाकी मानदा सरगर्मियों की बाबत भी मुनासिब वक़्त पर फैसला कर लिया जाएगा। सरकारी दफातर में मुलाजमीन की 100% हाजिरी शुरू। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि इतवार 30 अगस्त 2020 से तमाम सरकारी मुलाजमीन ने दफातर में ड्यूटी देना शुरू कर दी है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जुमान नासिर ने बताया कि इतवार से सरकारी इदारों में मुलाजमीन की 100% हाजिरी शुरू हो गई है। मुलाजमीन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर SOPs की पाबंदी के साथ ड्यूटी अंजाम दी। महकमों के सरबराहों ने SOPs की पाबंदी की निगरानी की। अल हज़ानी ने बताया कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने पाबंदी लगाई है कि इतवार 30 अगस्त से ज़्यादा 25% सरकारी मुलाजिम ऑनलाइन काम कर सकेंगे। इन्हें ऑनलाइन ड्यूटी की सहूलत मुहैया होगी, जबकि सरकारी दफातर में हाजिरी के नए औकात कार मुकर्रर किए गए हैं। इनके मुताबिक मुलाजमीन शिफ्टों में दफातर पहुँचेंगे। पहली शिफ्ट 7 साढ़े 7 से शुरू होगी, दूसरी 8:30 और तीसरी शिफ्ट 9:30 बजे शुरू होगी। उन्होंने मजीद कहा कि ताहदायत सानी फिंगरप्रिंट्स का निज़ाम मुअत्तल रहेगा। हाजिरी का रिकॉर्ड पुराने तरीके के मुताबिक दस्तखतों के जरिए लिया जाएगा। अलावाज़ी कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा मुतासर होने वाले ज़ुमरों में शामिल अफराद हस्बे मामूल ड्यूटी ऑनलाइन ही देंगे। परवाज़ें कब बहाल होंगी, जबकि दूसरा सवाल उम्रा वीज़े से मुतल्लिक है कि कब तक उम्रा वीज़ा खुलेगा और लोग सऊदी अरब आ सकेंगे। इन तमाम सवालों के हवाले से तमाम क़ारीन को यही कहा है कि सऊदी हुक्काम की जानिब से किसी किस्म का हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, जिनमें परवाज़ों की बहाली के हवाले से बताया गया हो। हतमी तौर पर परवाज़ों की बहाली के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया, ना ही इस बारे में सरकारी सतह पर किसी किस्म का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हुकूमत की जानिब से इस अमर की यकीन दहानी कराई गई है कि जूँ ही हालात बेहतर होंगे, मुतल्लिका इदारों की जानिब से वबाई मर्ज़ कोरोना के हवाले से अच्छी खबर मसूल होगी। इसे देखते हुए आइंदा के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। सवाल विज़िट वीज़े के बारे में है। दरियाफ्त किया जा रहा है कि मैंने अपनी अहलिया के लिए विज़िट वीज़ा जारी कराया था, मगर बाद अज़ां कोरोना वायरस की वजह से सफ़र पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी। अब अहलिया पाकिस्तान में है। मालूम ये करना है कि वीज़ा तो स्टैंप करा लिया था, इस पर मौजूद ट्रैवलिंग डेट 1 माह की रह गई है। क्या मुकर्ररा मुद्दत तक परवाज़ें बहाल होने का इम्कान है? अगर नहीं है तो क्या वीज़े को पाकिस्तान से तजदीद कराया जा सकता है? आपके सवाल को जवाज़ात से दरियाफ्त किया गया ताकि दुरुस्त सूरत हाल से मुत्तला किया जा सके, इसलिए जवाब देने में कुछ ताख़ीर हो गई। जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल गैर मामूली है, इसलिए इस हवाले से मुतल्लिका आला हुक्काम की जानिब से बाद में फ़ैसला किया जाएगा, जिनमें इन तमाम अमूर को मद्देनज़र रखा जाएगा जिसका सामना नए कोरोना वायरस की वजह से लोगों को करना पड़ा। हुक्काम की जानिब से किए जाने वाले फ़ैसले के बारे में सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा।
واضح رہے کہ سعودی عرب میں ایوان شاہی کی جانب سے 2 بار غیر ملکیوں کے اقاموں اور وزٹ ویزوں میں مفت توسیع کے احکامات صادر کیے جا چکے ہیں، جن پر عمل درآمد بھی کیا گیا ہے۔ میں سکاکا الجوف میں مقیم ہوں۔ میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا جسے بنوا لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاسپورٹ کو جوازات میں اپ ڈیٹ کرانا ہوگا یا خود بخود ہی ہو جائے گا یا چھٹی جاتے وقت ایئرپورٹ پر ہو جائے گا۔ امیگریشن قانون کے مطابق جب بھی پاسپورٹ نیا بنوایا جائے یا اس کی تجدید کرائی جائے، اس پر درج معلومات محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے سسٹم میں اپ ڈیٹ کرانا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے کفیل کے ذریعے نئے پاسپورٹ کی معلومات جوازات میں اپ ڈیٹ کرائیں، وگرنہ بعد میں یعنی چھٹی جاتے وقت یہ اقامہ کی تجدید کے وقت مشکل ہوگی۔ ابہا ایئرپورٹ پر حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام۔ عرب اتحاد برائے یمن نے اتوار کو ابہا ایئرپورٹ اور سعودی عرب کے جنوبی علاقے پر حوثیوں کے ڈرون حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ حوثی باغیوں کی جانب سے مملکت کے جنوبی علاقے میں شہری اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بھیجے جانے والا ڈرون راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ بعد ازاں ترجمان نے ایک اور بیان میں بتایا کہ حوثیوں نے ابہا ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کے لیے مسلح ڈرون روانہ کیا، جسے راستے میں روک کر تباہ کر دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈرون کے کچھ ٹکڑے ایئرپورٹ پر گرے، تاہم کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں۔ بیان میں ترجمان نے مزید کہا کہ شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے اتحادی فورسز سخت اقدامات جاری رکھے گی۔ اس سے قبل 28 اگست کو بھی اتحادی فورسز نے حوثیوں کے 2 مسلح ڈرونز کو راستے میں ہی روک کر تباہ کر دیا تھا۔ ایک ڈرون مملکت کے جنوبی علاقے اور دوسرا نجران ریجن کی طرف بھیجا گیا۔ واضح رہے کہ ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، جن کا مقصد مملکت میں معصوم شہریوں کی جانوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ ریاض، جازان اور دیگر علاقوں میں بارش متوقع۔ سعودی ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا کہ اتوار اور پیر کی رات جازان، عسیر، باہا اور نجران میں بارش متوقع ہے۔ بعض مقامات پر بوندا بادی اور دیگر مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق الحسینی نے کہا کہ ریاض اور مشرقی ریجن کے جنوبی علاقوں میں بارش ہوگی۔ اس کا دائرہ متحدہ عرب امارات، سلطنت عمان اور یمن تک پھیل جائے گا۔ سعودی ماہر موسمیات نے ٹویٹر پر بیان میں مزید کہا کہ آج رات اور پیر کو قصیم، ریاض، مغربی ساحل، نجران اور مشرقی ریجن کے شمالی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ بعض مقامات پر درمیانے درجے کی ہوگی جبکہ دیگر مقامات پر طوفانی ہوائیں چلیں گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ڈیجیٹل بینکنگ شرائط مشکل۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے سمندر پار پاکستانیوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کرتے ہوئے بیرون ملک سے ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولت تو فراہم کی گئی ہے، تاہم بیرون ملک پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل بینکنگ کے لیے جو شرائط رکھی گئی تھی، انہیں پورا کرنے میں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈیجیٹل بینکنگ کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانی وطن واپس آئے بغیر مکمل آپریشنل بینک اکاؤنٹ کھلوا سکیں گے۔ بینکنگ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بنیادی معلومات اور دستاویزات آن لائن فراہم کرنا ہوگی۔ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانی بینکنگ کا جدید ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم فراہم کیا جائے گا۔ فنڈز ٹرانسفر، بل پیمنٹ اور ای کامرس سمیت تمام بنیادی بینکنگ سروسز بھی دستیاب ہوں گی۔ منصوبے کے تحت اوورسیز پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاری کرنے کے اہل ہوں گے۔ بینکوں کی جانب سے فکس ڈپازٹ پروڈکٹس کی آفر سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے گا۔ رہائش یا کمرشل پراپرٹی کی خریداری کے لیے براہ راست ٹرانزیکشن کی سہولت مل سکے گی۔ اوورسیز پاکستانی اپنی مرضی سے مقامی یا فورن کرنسی میں اکاؤنٹ کھلوا سکیں گے اور جس وقت چاہیں اپنا سرمایہ بغیر پیش کی اجازت کے نکال سکیں گے۔ سمندر پار پاکستانیوں نے حکومت کے اس اقدام کو سراہا ہے، لیکن اس سلسلے میں رکھی گئی شرائط کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ اردو نیوز سے گفتگو میں مختلف ممالک میں رہنے والے پاکستانی شہریوں کا کہنا ہے کہ بیرون ملک سے پاکستان میں بینک اکاؤنٹ کھولنا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ شرائط رکھی ہیں جن کو پورا کرنے میں 1 سال لگے گا۔ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کام کو کنٹریکٹ 3 مہینے کی سیلری سلپ، 5,000 روپے کا چیک اس شخص سے جس کا اس برانچ میں اکاؤنٹ ہو، پاکستان میں تمام اثاثوں کے ثبوت کے 2 لاکھ روپے کی ابتدائی ڈپازٹ، جسے چند لوگ تو پورا کر سکتے ہیں مگر یہ عام شہری کے بس کی بات نہیں۔
سعودی عرب میں مقیم افضال احمد نے اردو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ خلیجی ممالک میں بہت سی کمپنیاں لیبر طبقے کو سیلری سلپ نہیں دیتی، اس کے علاوہ لیبر طبقے کو سیلری سلپ بھی نہیں ملتی، اس لیے یہ دونوں شرائط ختم کر کے پاسپورٹ پر ورک ویزا ہونے کی شرط عائد کی جائے تو آسانی ہو جائے گی، یا پھر بیرون ملک بینک کی وہ سٹیٹمنٹ تسلیم کر لی جائے جو بینک ہمارے موبائل پر بھیجتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں رہنے والے یاسر کریم کا کہنا ہے کہ تمام دستاویزات ایمبیسی سے تصدیق شدہ ہونے کا کہا گیا ہے، جبکہ ان میں بہت سی دستاویزات تو نادرا سے جاری ہوتی ہیں جن کی آن لائن تصدیق ہو سکتی ہے۔ جب ایک فرد بیرون ملک رہ رہا ہے تو اس کی آمدن کا یہی ثبوت کافی ہے، اس لیے آمدن کا ثبوت فراہم کرنے کی شرط کو ختم کیا جائے۔ سعودی عرب میں نئی تیل اور گیس فیلڈز دریافت۔ سعودی عرب کے شمالی علاقوں میں تیل اور گیس کی نئی فیلڈ دریافت ہوئی ہیں۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے بتایا کہ ارامکو نے مملکت کے شمالی علاقوں میں تیل اور گیس کی 2 نئی فیلڈز دریافت کی ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق الجوف کے علاقے حصبت الحجرت گیس فیلڈ اور البرق الطلول آئل فیلڈ اور شمالی حدود میں ریجن گیس فیلڈ واقع ہے۔ الحصبت الحجرت گیس فیلڈ سکاکا شہر کے مشرق میں واقع ہے، اس سے روزانہ 16 ملین مکعب فٹ گیس نکالی جائے گی۔ سعودی وزیر توانائی نے بتایا کہ البرق الطلول فیلڈ سے غیر روایتی اعلیٰ درجے کا ہلکا عرب تیل دریافت ہوا ہے۔ یہ فیلڈ عرعر شہر کے جنوب مشرق میں واقع ہے، اس سے روزانہ 3189 بیرل تیل نکلے گا، اس کے ساتھ 1.1 ملین مکعب فٹ گیس بھی حاصل ہوگی۔ البرق الطلول فیلڈ سے 2.4 ملین مکعب فٹ گیس روزانہ کی بنیاد پر نکل رہی ہے، یہ 49 بیرل کی گیس سے مالا مال ہے۔ شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے مزید کہا کہ سعودی ارامکو دونوں فیلڈز میں سے پٹرول گیس اور کنڈنسڈ گیس کا جائزہ لے رہی ہے۔ آئندہ دونوں فیلڈ کے حجم اور رقبے کی نشاندہی کے لیے مزید کنویں کھودے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔